السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی ناظرین، میں ہوں حافظ حبیب محمد۔ آپ سن رہے ہیں خاکہ نگاری و حالات زندگی علماء حدیث پاک و ہند۔ تو آج میں بات کروں گا بر صغیر پاک و ہند کے ایک عظیم عالم دین، عظیم مصنف، عظیم استاد مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ۔ تو مولانا تھانوی کی پیدائش 5 ربیع الثانی 1280 9 ستمبر 1836 کو محلہ خیل، تھانہ بون، ضلع مظفر نگر میں ہوئی۔ اس قصبہ کا اصل نام تھانہ بیم تھا، کیونکہ وہ کسی زمانہ میں راجہ بیم کا تھانہ تھا۔ کثرت استعمال سے تھانہ بون ہو گیا۔ یہ ایک مردم خیز قصبہ ہے جہاں مسلمان شرفاء صاحب اقتدار اور صاحب جائیداد رہے ہیں، اور اس کے گرد و نواح میں بڑے بڑے قصبے ہیں، مثلا دیوبند، گنگو کیرانہ، پانی پت۔ مولانا تھانوی کے والد شیخ عبدالحق ایک مقتدر رئیس اور صاحب جائیداد انسان تھے۔ یہ خاندان ایک اعلیٰ خاندان تھا جہاں دولت و حشمت اور زہد و تقوی آپس میں بغل غیر ہو گئے تھے۔ مولانا تھانوی نے اپنی تعلیم کا آغاز میرٹھ سے کیا۔ فارسی کی ابتدائی کتابیں میرٹھ میں پڑھیں اور حافظ حسین دہلوی سے کلام پاک حفظ کیا۔ پھر اپنے قصبہ میں مولانا فتح محمد سے عربی کی ابتدائی اور فارسی کی اکثر کتابیں پڑھیں۔ اس کے بعد آپ دارالعلوم دیوبند تشریف لے گئے اور 5 سال تک یہاں مشغول تعلیم رہے۔ 19 سال کی عمر میں دارالعلوم سے فراغت حاصل کی۔ تکمیل تعلیم کے بعد والد صاحب اور اساتذہ کی اجازت سے وہ کانپور تشریف لے گئے اور مدرسہ فیض عام میں پڑھانا شروع کر دیا۔ 14 سال تک مدرسہ فیض میں فیض بخیرتے رہے، پھر کانپور چھوڑ کر اپنے آبائی وطن آ گئے اور مدرسہ اشرفیہ کے نام سے ایک درسگاہ کی بنیاد رکھی، جہاں آخر دم تک تدریس، تزکیہ نفوس اور اصلاح معاشرہ جیسی خدمات سر انجام دیتے رہے۔ اب مولانا تھانوی کی حضرت شیخ الکل سید نذیر حسین محدث دہلوی سے ایک ملاقات کا حال سماعت فرمائیں۔ مولانا تھانوی کی ان سے 2 بار ملاقات ہوئی تھی۔ صرف اس وجہ سے ملاقات کی کہ آپ حدیث کے بہت بڑے عالم ہیں۔ ایک ملاقات تو طالب علمی کے زمانہ میں ہوئی۔ ملاقات کے وقت حضرت شیخ الکل نے پوچھا، آپ کس غرض سے تشریف لائے ہیں؟ تو مولانا تھانوی نے جواب دیا، میں مدرسہ دیوبند میں پڑھتا ہوں اور آپ سے ملنے کے لیے آیا ہوں۔ اس پر حضرت شیخ الکل نے فرمایا، آپ ٹھہرے کہاں ہیں؟ تو مولانا تھانوی نے فرمایا کہ اپنے ایک عزیز کے ہاں ٹھہرا ہوں۔ تو حضرت شیخ الکل فرمانے لگے، آپ ملنے تو مجھ سے آئے ہیں اور ٹھہرے دوسری جگہ، ایسا نہیں ہوگا، آپ میرے ہاں تشریف رکھیں۔ ایک بار دوسری ملاقات ہوئی اور بامقام آرا میں حضرت تھانوی تشریف فرما تھے۔ آپ کے علم میں یہ بات آئی کہ محدث سید نذیر حسین دہلوی آئے ہوئے ہیں اور مولانا تھانوی ان سے ملنے ان کے مکان پر تشریف لے گئے۔ اب مولانا تھانوی کا ایک خواب سنیں۔ حضرت شیخ الکل ان کی دہلیز میں کچھ طلباء جمع ہیں اور دودھ کی چھاچھ تقسیم ہو رہی ہے۔ آپ کو یہ بے حد پسند ہے، لیکن خواب میں اسے لینے سے آپ نے انکار کر دیا جو وہاں تقسیم ہو رہی تھی۔ اس کی تعبیر مولانا تھانوی نے بیان فرمائی۔ دین کی اور علم دین کی مثال مولانا تھانوی فرماتے ہیں دودھ ہے، جس کی تائید حدیث سے بھی ہوتی ہے، اور یہاں دودھ کے بجائے چھاچھ تقسیم ہوتی دیکھی گئی، جو دودھ کے مشابہ تو ہوتی ہے، لیکن دودھ میں جو اصل چیز یعنی کریم ہے وہ اس میں نہیں ہوتی۔ تو پہلی تصنیف زمانہ طالب علمی میں، جب کہ آپ کی عمر صرف 18 سال تھی، فارسی اشعار پر مشتمل مثنوی تحریر فرمائی، جو آپ کی پہلی تصنیف تھی۔ مولانا تھانوی کا طریقہ تدریس انتہائی سہل تھا۔ آپ ایک بہترین استاد تھے۔ ان کے نزدیک اصول تعلیم یہ تھے کہ استاد کو
محنت سے مطالعہ کر کے شاگرد کے سامنے سبق کو سہل ترین صورت میں پیش کرنا چاہیے۔ مشکل اور پیچیدہ مقام کو پہلے سہل ترین انداز میں شاگرد کو سمجھایا جائے، بعد ازاں اس مقام کا تعارف شاگرد سے کرایا جائے، اور اگر پہلے ہی یہ بتا دیا جائے کہ یہ مقام اس کتاب کے مشکل ترین مقامات میں ہے تو طلباء مشکل میں پڑ جائیں گے اور ان کے لیے سبق یاد کرنا اور ان کے لیے مشکل ہو جائے گا۔ تو مولانا طلباء کے سامنے محض اظہار قابلیت کی خاطر زائد از ضرورت تقریر کرنے کو سخت ناپسند فرماتے، اور ہفتہ واری تقریروں اور مناظروں سے بھی حضرت کو شدید اختلاف تھا۔ فرماتے تھے کہ اس کی وجہ سے طلباء کی توجہ ایک ہی موضوع تقریر و مناظرہ کی طرف لگی رہتی ہے اور اصل سبق میں اس سے شدید حرج واقع ہوتا ہے، اور فرماتے تھے کہ جب کتابیں اچھی طرح سمجھ کر پڑھی جائیں تو پھر تقریر و مناظرہ سب کچھ آ جاتا ہے۔ تو آپ طلباء کو خصوصی ہدایت فرماتے کہ اگر طلباء 3 باتوں کا التزام کر لیں تو علمی استعداد طلباء میں پیدا ہو جائے گی۔ پہلے نمبر پر آپ فرمایا کرتے طلباء میں علمی استعداد کے لیے آئندہ سبق کا مطالعہ ضرور کیا جائے، اور مطالعہ میں کتاب کا حل کرنا ضروری نہیں بلکہ معمولات، مجہولات اور معلومات میں تمیز پیدا ہو جانی چاہیے۔ استاد سے پڑھتے وقت سمجھے بغیر فرمایا کرتے کبھی بھی آگے نہ بڑھیں، اور فرماتے تھے کہ استعداد پیدا کرنے کے لیے یہ 3 چیزیں تو واجب ہیں اور ایک چیز درجہ استحباب میں ہے، اور وہ یہ کہ روزانہ پچھلے پڑھے ہوئے حصہ میں سے کچھ حصہ کا ضرور مطالعہ کیا جائے۔ اب بات کرتے ہیں مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ کی تصانیف کی۔ آپ ایک عظیم مصنف بھی تھے۔ آپ کی تصانیف جن میں چھوٹے بڑے رسائل اور ضخیم تصانیف سب داخل ہیں، ان کی تعداد کم و بیش 900 کے قریب ہے۔ مولانا تھانوی اپنی تصانیف میں ہمیشہ اس بات کا خیال رکھتے کہ جس طبقہ کے لیے کتاب لکھی جا رہی ہے انداز بیاں بھی اسی کے مناسب ہو۔ مولانا تھانوی کے 400 وائز جو مختلف موضوعات پر ہیں قلم بند ہو کر شائع بھی ہوئے۔ مولانا تھانوی کے روزمرہ کے جو ملفوظات تھے جو تقریباً 60 جلدوں میں پر مشتمل ہے، ان میں سے ہر ایک مجموعہ آپ کی نظر سے گزار کر شائع کیا گیا۔ مولانا تھانوی کو اپنے بزرگوں، اپنے اساتذہ سے خاص عقیدت و محبت تھی، اور اپنے زمانہ کے تمام بزرگان دین سے ملنے اور ان سے دعا لیتے، اور مولانا تھانوی کو اپنے شیخ حاجی امداد اللہ سے خاص محبت تھی، ان سے خاص لگاؤ تھا۔ ساری عمر اپنے تمام کمالات کو حضرت حاجی صاحب کی طرف منسوب فرماتے رہے۔ اسی طرح اپنے سارے ہی کاموں کو شیخ کے نام سے موسوم فرمایا۔ مثلا اپنی خانقاہ کا نام امداد القلوب رکھا، اور اپنے مدرسہ کا نام امداد العلوم پسند فرمایا، اور اپنے فتاوی کا نام امداد الفتاوی تجویز فرمایا۔ مولانا تھانوی کے والد محترم نے خاصی جائیداد چھوڑی تھی، اگرچہ ان کے ذرائع آمدنی بھی کوئی ناجائز نہ تھے، مگر حضرت کی نظر میں وہ ذرائع آمدنی کچھ مشتبہ تھے۔ آپ نے تقوی کا پہلو اختیار فرمایا اور اپنا حصہ میراث جو بڑا سرمایہ تھا اپنے بھائیوں کی طرف منتقل کر دیا۔ اپنے والد کی میراث جائیداد کا آپ نے حصہ نہیں لیا، ایک پائی کے بھی آپ روادار نہیں تھے۔ مولانا تھانوی کی کتابیں ہزاروں نہیں لاکھوں کی تعداد میں فروخت ہوئیں، لیکن کتابوں کی مقبولیت کے باوجود آپ نے کسی کتاب کا حق اشاعت و تبع آپ نے اپنے لیے محفوظ نہیں رکھا۔ مولانا تھانوی نے اپنا ایک بہت بڑا کتب خانہ سہارنپور کے مدرسہ مظاہر علوم میں وقف فرما دیا تھا۔ علماء و مدرسین کے لیے
مولانا تھانوی چندہ مانگنے کے کام کو بہت ناپسند فرمایا کرتے کہ اس وجہ سے وہ دین کی تبلیغ نہ کر سکیں گے۔ مولانا تھانوی نہایت منتظم المزاج تھے، اصول و ضوابط کے پابند تھے، کھانے پینے، سونے جاگنے اور اٹھنے بیٹھنے کے تمام اوقات ان کے مقرر تھے جن پر وہ سختی سے عمل فرماتے تھے۔ مولانا تھانوی نے 2 شادیاں کی لیکن اللہ نے دونوں بیویوں سے انہیں اولاد عطا نہ کی۔ مولانا تھانوی مرض ضعف و اسہال میں کئی ماہ بیمار رہ کر 1943 کو بوقت نماز عشاء کے اس دار فانی کو الوداع کہہ گئے۔ حضرت کے بانجے مولانا ظفر احمد عثمانی نے نماز جنازہ پڑھائی اور آپ ہی کے وقف کردہ قبرستان عشق بازاں میں آپ کو دفن کر دیا گیا۔ اللہم اغفر لہ ورحمہ وعافہ واعف عنہ، اللہم اغفر لآبائنا ولأمہاتنا ولمشائخنا ولأساتذنا۔